وہ ہے من اکاذیب الشیعہ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ من اکاذیب الشیعہ، شیعوں کا جھوٹ اور ان کا فریب۔ شیعوں نے جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنے مذہب اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے مذہب کی تشہیر اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے حدیث گڑھی ہیں باقاعدہ، اور بہت زیادہ حدیثیں گڑھ ڈالی، بے شمار حدیثیں۔ جھوٹی قوم ہے، آج بھی جھوٹ بہت بولتی ہے، جھوٹ بولنا ان کے ہاں دین اور عبادت ہے، جھوٹ بول کے ہی وہ جنت پائیں گے، ان کو ایسا لگتا ہے۔ من اکاذیب الشیعہ، شیعوں کا کچھ جھوٹ ہم دیکھیں گے، اس کا ایک نمونہ دیکھیں گے۔ اخذ هؤلاء المتشیعون اعداء الاسلام يصنعون الحديث في اغراض شتى حسب احوائهم ونحلهم۔ یہ یصنعون الحدیث، اخذ یصنعون الاحادیث یعنی حدیث گڑھنے لگے، حدیثیں بنانے لگے۔ صنعت بنانا یعنی کسی چیز کو پیشے کو کہتے ہیں، تو باقاعدہ انہوں نے حدیث گڑھنا پیشہ بنا لیا تھا۔ هؤلاء المتشیعون اعداء الاسلام، یہ شیعہ جو کہ اعداء اسلام ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے حدیثیں گڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یصنعون الحدیث، حدیثیں گڑھنے لگے لوگ، فی اغراض شتى، مختلف مقاصد کے لیے، مختلف اغراض کے لیے۔ غرض اس کی جمع ہے اغراض، شتى مختلف اغراض اور مختلف مقاصد کے لیے گڑھنے لگے حدیثیں، حسب احوائہم اپنی خواہشوں کے مطابق، ونحلہم اور اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مسلک، اپنے نظریات اور اپنے دین دھرم کے مطابق اور اپنی شہوتوں کے حساب سے۔ فمن ذلك احادیث وضعوها، تو انہی احادیثوں میں سے جو انہوں نے گڑھی ہیں، جو انہوں نے بنائی ہیں، فی مناقب علی، علی رضی اللہ عنہ کی تعریف اور ان کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں۔ یرفعون من قدرہ، انہیں ان کے رتبے سے اوپر اٹھاتے تھے، کئی گنا اوپر اٹھایا، ان کے قدر، ان کے رتبے اور ان کے مقام سے ان کو بڑھایا، ان میں غلو کیا۔ وَأُخْرَى وَضَعُوهَا فِي الْحَقِّ مِنْ شَأْنِ معاویہ و بنی معاویہ، اور دوسرے کا رتبہ گھٹایا، ایک کا بڑھایا ایک کا گھٹایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کم کی اور علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کیا۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں عظیم ہیں، دونوں قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، ان کا احترام دین کا حصہ ہے، لیکن ایک کو بڑھایا اور دوسرے کو جان بوجھ کے گرایا۔ وضعوها فی الحد، انہیں ان کے رتبے سے گرا دیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان گھٹا دی، اور معاویہ اور بنو معاویہ۔ وَكَتَبَ الْمَوْضُوعَاتِ، وَكُتُبُ الْمَوْضُوعَاتِ طَافِحَةٌ بِهَذِهِ الْأَكَاذِيبِ، اور موضوعات پر لکھی ہوئی کتابیں یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں پہ لکھی ہوئی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان جھوٹ سے، بِهَذِهِ الْأَكَاذِيبِ، طَافِحَةٌ بِهَذِهِ الْأَكَاذِيبِ، ان جھوٹ، ان فریب اور مکاریوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وَنَحْنُ نَذْكُرُ لَكَ بَعْضًا مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ، اور ہم ان میں سے بعض جھوٹ کو بطور مثال آپ کے لیے ذکر کریں گے۔ سارا جھوٹ
سامنے رکھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں چاہیے، مجلدات چاہیے، تو ہم خالی بطور مثال بعض جھوٹ کو آپ کے لیے بیان کریں گے۔ فمن ذلك ما ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة، في اللآلئ المصنوعة، کہ لآلئ المصنوعة جو امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللآلئ المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ایسی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے، سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اس میں موضوع حدیثیں ذکر کی۔ اب ان کا جھوٹ دیکھیے، موضوع حدیثیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں بطور مثال، پہلا جھوٹ یہ ہے، من مات وفی قلبه بغض لعلی بن ابی طالب فلیمت یہودیہ او نصرانیہ، کہ جو مرا اور اس حال میں کہ اس کے دل میں علی بن ابی طالب کے لیے کوئی بغض ہے، فلیمت یہودیا او نصرانیہ، تو وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ، خاص طور پر علی رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کسی کے دل میں بغض ہے اور وہ مر گیا تو یہودی ہو کے مرا یا نصرانی، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نہیں نکلی، بلکہ یہ شیعوں نے گڑھی ہیں علی رضی اللہ عنہ کا بطور خاص، بلکہ صرف علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے لیے، اور باقی لوگوں سے بغض رکھو چلے گا، ان کا یہ مقصد تھا۔ علی سے محبت ہے تو دین اسلام پہ موت ہوئی، اور اگر علی سے نہیں ہے تو یہودیت اور نصرانیت پہ آدمی مرا ہے۔ تو یہ انہوں نے حدیث گڑھی اپنے مقصد کے لیے۔ اور دوسری حدیث کیا گڑھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، وَيَا عَلِي أَخُصُّكَ بِالنُّبُوَّةِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اے علی میں تمہیں نبوت کے لیے خاص کر رہا ہوں، وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ کیسے؟ میرے بعد جب کوئی نبی نہیں ہے تو نبی علی کیسے ہو گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خود اپنی نبوت پانے کا یا لینے کا اختیار نہیں تھا، رسالت یا نبوت کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ حاصل کر لے یا کسی کو دے دے، تو جب نبی خود نبی نہیں بن سکتا ہے تو کسی کو بنا کیسے سکتا ہے؟ رسول جب رسالت کا منصب خود نہیں حاصل کر سکتا ہے تو کسی کو نواز کیسے سکتا ہے؟ اور جب کہہ دیا کہ لا نبی یا بعدی، تو نبی کے بعد علی نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال یہ گڑھا انہوں نے جھوٹ، یا علی اخصک بالنبوہ، میں تمہیں نبوت کے ساتھ خاص کرتا ہوں، یعنی نبی بنا رہا ہوں تمہیں، اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اور اگلا جھوٹ کیا؟ اچھا وہی ہے، اسی کا وَتَقْسُمُ النَّاسُ بِسَبْعٍ، اور لوگ تم سے جھگڑا کریں گے 7 چیزوں کے بارے میں، وَلَا يُحَاجُّكَ أَحَدٌ مِّن قُرَيْشٍ، اور قریش میں سے کوئی بھی آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی حجت پیش کر کے آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اولہم ایمانا باللہ، ان میں تم سب سے پہلے ہو اللہ پر ایمان لانے میں، وَأَوْفَاهُمْ بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے تم ہو، وَأَقْوَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کو زیادہ تم قائم کرنے والے ہو۔ آخر تک لمبا جھوٹ ہے۔ اگلا جھوٹ کیا ہے؟ سَتَكُونُ فِتْنَةٌ فَإِنْ أَدْرَكَهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِخَصْلَتَيْنِ، سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، ان قریب فتنہ ہوگا، فَإِنْ أَدْرَكَهَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ، اگر وہ فتنہ تم میں سے کوئی پالے، فَعَلَيْهِ بِخَصْلَتَيْنِ، تو اس کے لیے 2 چیزیں، 2 خصلتیں ضروری ہیں، 2
صفات یا دو خصلتیں اس کے لیے ضروری ہیں، اللہ کی کتاب اور علی بن ابی طالب۔ یہ عجیب جھوٹ ہے، اللہ کی کتاب اور علی بن ابی طالب، یعنی انہی دونوں کو پکڑے رہنا۔ وفی آخر ہی، اور اس لمبے جھوٹ کے آخر میں کیا ہے؟ آخر میں ہے وہ خلیفتی من بعدی، اور یہ علی میرے خلیفہ ہوں گے میرے بعد۔ یہ جھوٹ بولا۔ اگلا جھوٹ کیا بولا ہے انہوں نے؟ ان لکل نبی وصیہ و وارثہ، کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ وَإِنَّ وَصِيِّي وَوَارِثِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور میرے وصی اور میرے وارث علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگلا جھوٹ کیا بولا ہے؟ اگلا جھوٹ یہ بولا مریض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرض الذي توفی فیہ، رسول بیمار ہوئے وہ بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی۔ وکانت عنده حفصہ وعائشہ رضی اللہ عنہما، اور نبی کے پاس، ان کے پاس یعنی رسول کے پاس حفصہ بیٹھی ہوئی تھیں، عائشہ تھیں رضی اللہ عنہما۔ فقال لہما، تو رسول نے ان دونوں سے فرمایا، یہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کو وہ لوگ بہت بری بری گالیاں دیتے ہیں، اتنی گندی گالی کہ اگر کوئی کسی کی ماں بہن کو دے دے تو اس سے وہ مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن یہ گالی دیتے ہیں۔ تو دونوں بیٹھی ہوئی تھی ازواج مطہرات، آپ نے ان سے کہا ارسلا الی خلیلی، کہ بلا بھیجو میرے دوست کو، میرے دوست کو بلا دو۔ فارسلتا الی ابی بکر، تو انہوں نے بلاوا بھیج دیا ابو بکر کی طرف۔ فجاء، کیونکہ معروف تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی آپ کے وہ تھے خلیل، بہرحال بلایا۔ تو یہ جھوٹ کیا بولا ان لوگوں نے؟ کہا، کہتے ہیں فجاء وسلم، کہ وہ آئے اور سلام کیا، اور ودخلا، داخل ہوئے، وجلسا، اور بیٹھ گئے نبی کے پاس۔ فلم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجہ، تو نبی کے لیے ان میں کوئی حاجت تھی نہیں، آئے بس سلام کیے بیٹھے، کوئی بات نہیں ہوئی، ان سے کوئی مطلب نہیں تھا ان کو، نبی کو۔ تو مقام، پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، فخرجا، چلے گئے۔ تو نظر الیہما، پھر نبی نے ان دونوں کی طرف دیکھا، یعنی حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا، اور کہا کہ ارسل الی خلیلی، میرے دوست کی طرف بلاوا بھیج دو، یعنی میرے دوست کو بلا دو۔ فارسلتا الی عمر، تو انہوں نے عمر کی طرف بلاوا بھیج دیا، عمر بھی آئے، فسلم، انہوں نے سلام کیا، ودخلا، اور بیٹھ گئے، داخل ہوئے گھر میں۔ ولم یکن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجہ، اور نبی کو ان میں بھی کوئی، ان سے بھی کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی حاجت نہیں تھی۔ فقاما، پھر یہ بھی کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ ثم نظر الیہما، پھر نبی نے ان دونوں کی طرف دیکھا، یعنی عائشہ اور حفصہ کی طرف دیکھا، اور فرمایا ارسلہ الی خلیلی، میرے یار کو بلاؤ، میرے دوست کو بلا دو۔ فارسلتا الی علی، تو انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف بلاوا بھیجا۔ فجاء، علی آئے، سلام کیا۔ فلما جلسا، تو جب علی بیٹھ گئے، امرہما فقامتا، نبی نے ان دونوں کو حکم دیا جانے کا، یعنی عائشہ اور حفصہ کو۔ فقامتا، اور یہ دونوں کھڑی ہو گئیں، چلی گئیں۔ جب وہ چلی گئیں، فقالا، تو آپ نے فرمایا یا علی، اے علی، ادعو بصحیفۃ ودوات، کہ ایک دفتر لے آؤ اور ایک دوات لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، اور ایک کاغذ، کچھ کاغذ لے آؤ، صحیفہ لے آؤ۔ وہ لے کر آئے، فاملا وکتب، تو آپ نے املا کرایا، وکتب علی، اور علی نے لکھا، وہ شہید جبریل، اور جبریل گواہ بن گئے، تو مطویت الصحیفہ، پھر صحیفے کو سمیٹ دیا گیا۔
فقال الراوی، تو راوی کہتے ہیں فمن حدثکم انہ یعلم ما فی الصحیفہ، تو اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ وہ صحیفے میں کیا لکھائے تھے، کیا املا کرائے تھے، وہ جانتا ہے، الا الذی املأها او کتبها او شہدها فلا تصدقوا، سوائے اس کے جس نے املا کرایا، او کتبها یا جس نے لکھا، او شہدها یا جس نے گواہی دی، فلا تصدقوا، تو تم اس کی تصدیق مت کرنا۔ یعنی ان تینوں کو چھوڑ کے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ صحیفے میں کیا ہے وہ جانتا ہے، تو فلا تصدقوا، اس کی تصدیق نہ کرنا، تو یہ جھوٹ ہے۔ الی غیر ذلک من الروایات المطلوبہ، اس کے علاوہ اور بھی جھوٹی روایتیں ہیں، التی تثبت النبوہ لعلی طورا والخلافہ والوصیہ بها طورا آخر، جو نبوت ثابت کرتی ہیں علی کے لیے طورن، طور یعنی اسلوب، ایک طور، ایک طریقے سے، ایک اسلوب یا ایک طریقے سے علی رضی اللہ عنہ کے لیے نبوت ثابت کرتی ہیں، اور دوسرے طور پر خلافت اور وصیت ثابت کرتی ہیں۔ جھوٹ ایسی گڑھی ہے کہ وہ جھوٹی روایتیں نبی علی کے لیے نبوت ثابت کرتی ہیں، اور دوسرے طور پر اس طرح سے گڑھ لی ہیں حدیثیں کہ خلافت اور وصیت ثابت کرتی ہیں۔ وہ علی حسب عقائد الوزاء و آرائہم، یعنی وزاء گڑھنے والوں کے عقائد کے حساب سے اور ان کے نظریات کے اعتبار سے۔ تو ان مکاروں اور فریبیوں اور جھوٹوں کے جھوٹ کے لحاظ سے، ان کے عقائد کے اعتبار سے، ان کے نظریات کے اعتبار سے علی کے لیے نبوت ثابت کرنے والی روایتیں گڑھی ہیں، اور علی کے لیے خلافت اور وصیت کی روایتیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اچھا، یہ روایتیں تو ہو گئیں، علی کے لیے جھوٹ گڑھا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے خود یہ جھوٹ پکڑا اور اس جھوٹ کا باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس کا انکار کیا اور اس کی تردید فرمائی۔ جن کے لیے گڑھا ہے جھوٹ، وہ خود کہتے تھے یہ مکار ہیں، جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ گڑھا ہے۔ الامام علی یفند بعد اکاذیب الشیعہ، علی رضی اللہ عنہ یہ شیعوں کے بعض عقائد، بعض جھوٹ کو کی تردید کرتے ہیں۔ فند یفند، تنفید یعنی اس کا خاتمہ کرنا، اس کی تردید کرنا، اسے مٹانا۔ اکاذیب الشیعہ، بعض اکاذیب شیعہ، جھوٹ، شیعوں کے بعد جھوٹ کو خود امام علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی اس کی تردید کی ہے۔ اچھا، وَيَظْهَرْ أَنَّ أَمْرَ الْوَصِيَّةِ مِنَ النَّبِيِّ لِعَلِيٍّ بِالْخِلَافَةِ كَانَ شَائِعًا عَلَى أَلْسِنَةِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ۔ اچھا، اس کو تو اس جو ابھی ہم اس سے پہلے پڑھے اکاذیب شیعہ، تو یہ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ صرف اتنا دیکھیے اس میں کیا ہے، عبارت میں آپ لوگ الجھیے نہیں، صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنے دین کے پرچار کے لیے، اپنی سازش مکمل کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی ہیں باقاعدہ، علی کی شان بڑھانے کے لیے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا رتبہ گھٹانے کے لیے، اور یہ ان کے جھوٹ سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جنہوں نے موضوعات پر کتاب لکھی ہیں، یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں پر، ان میں سے امام سیوطی رحمہ اللہ بھی ہیں، اللہ علی المصنوعہ میں، انہوں نے جھوٹ ان کا ذکر کیا ہے۔ کسی کو اور ان کا جھوٹ پڑھنا ہو، دلچسپی ہو، تو اور جا کے دیکھ سکتا ہے موضوعات۔ تو انہی کے جھوٹ میں سے کچھ جھوٹ کا یہاں تذکرہ کیا ہے، علی کے بغض سے متعلق، علی کی نبوت اور ان کے وصی ہونے سے متعلق، اور اس کے بعد جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے وارث اور وصی کے بارے میں، ایسے ہی مرض الموت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلایا اور کہا قلم اور دوات لے کے آ جاؤ، کتاب اور دوات، اور پوری تفصیل جو ہم لوگوں نے پڑھی۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ شیعوں کے جھوٹ کو خود ہی رد کیا ہے۔ وَيَظْهَرَنَّ أَمْرَ الْوَصِيَّةِ مِنَ النَّبِي لِعَلِيٍّ بِالْخِلَافَةِ كَانَ شَائِعًا۔ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کا معاملہ، خلافت کے لیے وصیت کا معاملہ، کانا شائعاً، یہ عام ہو گیا تھا، علی السنۃ ہؤلاء القوم، اس قوم کی زبان پر عام ہو گیا تھا۔ کب؟ فی زمن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ہی کے زمانے میں۔ یہ جو وصی اور خلیفہ ہونے کی جو بات ہے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا معاملہ، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی جانشینی یا خلیفہ ہونے کی وصیت علی کے لیے کر دی ہے، یہ نظریہ عام ہو گیا تھا علی کے زمانے ہی میں، اور اس قوم کے زمان پہ وہ چڑھا ہوا تھا۔ یدلنا علی ذلک سوال بعض الصحابہ، اس بات پر دلالت کر، یہ ہاں، یدلنا ہمارے لیے دلالت کرتی ہے اس بات پر صحابہ کرام کا سوال کرنا اس بارے میں، وہ سوال غیرہم ایضاً، اور صحابہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کا اس بارے میں سوال کرنا، اور علی کرم اللہ وجہہ کا جواب بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِي شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، یہ کہ اس سلسلے میں نبی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ علی کے زمانے ہی میں علی کے لیے نبی کی جانب سے خلافت کی وصیت کا نظریہ پھیل گیا تھا؟ کیونکہ بعض صحابہ کرام نے بھی اس بارے میں سوال کیا علی سے، اور صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس بارے میں پوچھا، اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب بھی دیا، اور یہ کہا کہ نہیں، خلافت کے لیے وصیت نہیں کی ہے نبی نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نظریہ، یہ عقیدہ ان کا خلافت اور وصی ہونے کا، یہ علی کے زمانے ہی میں پھیل گیا تھا، انہوں نے جھوٹ پھیلا دیا تھا۔ فقد روى البخاری فی کتاب العلم، امام بخاری نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے ابو جحیفہ صحابی سے، ابو جحیفہ یہ صحابی ہیں، تو انہوں نے انہو قال، ابو جحیفہ نے کہا، قلت لعلی، میں نے علی سے پوچھا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب اتاب ہے، کچھ لکھا ہوا، اللہ کے رسول نے کچھ لکھایا تھا آخری وقت میں اپنے مرض الموت میں؟ قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں، کوئی بات لکھائی نہیں تھی۔ وفی روایتی کتاب الجہاد، اور کتاب الجہاد کی روایت میں ہے کہ باقاعدہ قسم کھا کے کہا، لا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، نہیں کچھ نہیں لکھایا تھا، میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا ہے، اور وبرأ النسمہ، اور روح کو کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے، یعنی جو دانا پھاڑتا ہے، دانے اگاتا ہے، جو پیدا کرتا ہے، جو مارتا ہے، اس کی میں قسم کھا رہا ہوں۔ الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم، سوائے اللہ کی کتاب کے اور اس فہم کے جو اللہ نے مسلمان آدمی کو دیا ہے، او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا جو اس صحیفے میں ہے، تو جو قرآن پاک میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مومن آدمی کو فہم دیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھایا۔
جی تو دیکھیے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، کچھ نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی تحریر نہیں ہے، کوئی وصیت اور کوئی وراثت نہیں ہے یہاں، الا معافی او معافی هذه الصحیفہ، یا جو اس صحیفے کے اندر ہے۔ قال قلت، تو وہ کہتے ہیں ابو جحیفہ، میں نے کہا وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ تب کہا العقل، ہاں اچھا دیت کی بات ہے، عقل یعنی دیت، وہ فکاک الاسیر، اور غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کرنے کی بات اس میں، اور اس میں یہ بھی ہے ایک ولا یقتل مسلم بکافر، اس میں یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کے بدلے نہیں مارا جائے گا، بس یہی کچھ چیزیں ہیں۔ الف ہاں یعنی بات ختم ہو گئی، اتنی بات ہو گئی، ان سے اتنی گفتگو ہوئی۔ فأنت ترى يا أبا جحیفہ يسأل، فأنت ترى أبا جحیفہ، ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کو کہ وہ علی سے سوال کر رہے ہیں عن شیء خصهم به رسول اللہ من اسرار الوحی، اس بارے میں سوال کر رہے ہیں علی سے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے علی کو خاص کیا ہو اسرار وحی میں سے، یعنی وحی کے راز اور وحی کے بھید میں سے، اس بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ خاص کیا تھا، کچھ بتایا تھا، کچھ لکھایا تھا نبی نے۔ وما سأل هذا السؤال الا لانه سمع لغتا من الشیعہ حول الوصیہ، اور ظاہر ہے یہ سوال وہ نہیں کرتے مگر جب انہوں نے سنا شیعوں کی جانب سے جھوٹ وصیت اور خلافت کے بارے میں، وصیت اور خلافت کے بارے میں انہوں نے جب جھوٹ سنا تبھی ان سے سوال کیا ہوگا۔ التی یدعونها لعلی، جس کا شیعہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں علی کے لیے، فنفى ذلك علی، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کر دیا، نفیم باتا یعنی صراحت کے ساتھ نفی، واقسم علی ذلك، اور اس پر باقاعدہ قسم بھی کھایا، تو مستثنى اشیاء، پھر کچھ چیزوں کی استثناء کی، ہاں لا تمت الى معتقدات الشیعہ بصلہ، کہ شیعوں کے معتقدات سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ چیزوں کی انہوں نے استثناء کی، کہا ہاں اس میں ہے، دیت وت کی بات ہے، قیدیوں کے تعلق سے بات ہے، کسی مومن کو کافر کے بدلے مارا نہیں جائے گا، یہ سب ہے، تو اس کا تو شیعوں کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقد جاء هذا الحدیث بروایات عدہ، اور یہ حدیث آئی ہے بہت ساری روایتوں میں، فی بعضها زیادات، اور بعض روایتوں میں اضافہ بھی ہے، ولیس فیہا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى لعلی بشیء، کہ نبی نے علی کے لیے کوئی وصیت کی ہو، او خصہ من اسرار الوحی بشیء، یا وحی کے راز اور اسرار میں سے کچھ خاص کیا ہو علی کے لیے، مما تزعمہ الشیعہ، جو شیعہ دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کوئی خاص وصیت نہیں فرمائی تھی، علی کو اپنا جانشین چپکے سے نہیں طے کیا تھا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، ان کا فراڈ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس فراڈ سے محفوظ رکھے۔ اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے اگلی بات، کیونکہ یہ لمبا پیراگراف ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی گھنٹے میں پڑھیں گے۔ تو ہم نے آج ان کا جھوٹ پڑھا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے اس جھوٹ کی تردید کی ہے، قسم کھا کے بتایا ہے، وہ بھی دیکھا، اور باقی اس سلسلے کی آگے والی چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی گھنٹے میں پڑھیں گے۔ تو اجازت دیجیے، آپ لوگ مراجعہ کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔